اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے خالق مالک رازق ہیں، اس کا بے شمار بے حد و حساب منت احسان فضل و کرم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں صحت و سلامتی کی حالت میں زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا دن اپنی رحمت سے عطا فرمایا۔ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو خاص نیک اعمال کے لیے آخرت کی تیاری کے لیے عطا فرمایا ہے۔ یہودیوں کو اتوار کا دن دیا تھا، انہوں نے ناقدری کی۔ عیسائیوں کو یہودیوں کو ہفتے کا دن دیا تھا اور عیسائیوں کو اتوار کا دن دیا تھا، لیکن ان دونوں نے اپنے اپنے عبادت والے دنوں کی ناقدری کی تو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ والا دن عطا فرمایا۔ جمعہ والا دن وہ برکت عظمت شان والا دن ہے کہ جس کے بہت سارے فضائل قرآن میں حدیث میں موجود ہیں۔ قرآن مجید کے اندر مستقل صورت ہے سورۃ الجمعہ، اور اللہ پاک نے جمعہ کی نماز اور جمعہ کی اذان کا خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ قرآن مجید میں الگ سے تذکرہ فرمایا، اور حدیث پاک میں ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنا ایمان کی نشانی ہے، اور جو بندہ جمعہ کی نماز بغیر عذر شرعی کے ایک نہیں پڑھتا، دوسری نہیں پڑھتا، تیسری نہیں پڑھتا، تو فرمایا ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے جس سے بعد میں مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ باقاعدہ حدیث پاک ہے کہ کوئی مسلمان بغیر کسی عذر کے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اور وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، عذر شرعی بھی کوئی نہیں ہے، تو حدیث پاک میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو ایسی کتاب میں یعنی تقدیر میں منافق لکھ دیا جاتا ہے جس سے کبھی پھر مٹایا نہیں جاتا۔ اس لیے جمعہ کا پڑھنا، جمعہ کا اہتمام کرنا، جمعہ والے دن جمعہ کی نماز کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہننا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، اپنے بالوں کو کنگھا کرنا، صاف کرنا، ناخن کاٹنا، یہ ساری چیزوں کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ میں نے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ سنت ہے اور ایک ایک سنت پر 100 شہیدوں کے ثواب کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعے کے دن کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ، یہ چاند جو چل رہا ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اسلامی لحاظ سے سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کی جو 18 ذوالحجہ بھی چند دن پہلے گزری ہے، 2 دن یہ بھی ہوئے ہیں، 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان غنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے محسن اور صحابت کے بے تاج بادشاہ، اسلام کے محسن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے 18 ذوالحجہ کو۔ اور ابھی جو آنے والا مہینہ ہے، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوگا، جس کو ہم محرم کے نام سے جانتے ہیں، تو محرم الحرام کے مہینے کی پہلی تاریخ کو، یکم محرم کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو مراد نبی ہیں، داماد علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یوم شہادت ہے۔ اور پھر 10 محرم کو واقعہ کربلا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی سارے اس 3 تاریخ کے اور واقعات ہیں، لیکن اس امت کے لیے سب سے بڑا واقعہ وہ واقعہ کربلا ہے۔ اسلام کا سال کا آخری مہینہ یہ بھی قربانی والا ہے، اور اسلام کا سال کا پہلا مہینہ وہ بھی قربانی والا ہے۔ تو اس مہینے کی جو 18 تاریخ چاند کے لحاظ سے ابھی 2 دن پہلے گزری ہے، اس میں شہادت کا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سابقون الاولون میں سے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، اور یہ عظمت، یہ شان کسی بھی نبی کے کسی امتی کو نہیں ملی۔ یہ صرف امت محمدیہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ شرف ملا ہے، یہ عظمت ملی ہے کہ نبی کی 2 بیٹیاں جبکہ بعد دیگرے ان کے نکاح ہوئے،
اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو ان بیٹیوں کے فوت ہونے کے بعد میں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیتا جاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنا محبت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب مدینہ طیبہ میں ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا، کوئی اور میٹھے پانی کا ذریعہ نہیں تھا، اور وہ بھی یہودیوں کے ملک میں تھا، مسلمانوں کو ضرورت پیش ہوئی کہ وہ پانی مہنگا دیتے ہیں، نہیں دیتے، اپنی مرضی سے دیتے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، تو آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں میں وقف کر دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدا اور حضور کو پیش کر دیا کہ اب یہ میں نے آپ کو دے دیا، آپ مسلمانوں کو دے دیں۔ آج تک حضرت عثمان غنی کا وہ صدقہ چل رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باغ وقف کیا جس باغ کے اوپر اس جگہ پر آج مدینہ طیبہ میں بہت بڑی بلڈنگ اور پلازا بنا ہوا ہے، اور وہ پلازا آج بھی کرائے پہ رینٹ پہ چل رہا ہے، اور اس کی جتنی آمدنی ہوتی ہے آج بھی مدینہ طیبہ کی بینک میں حضرت عثمان غنی کے نام سے اکاؤنٹ موجود ہے۔ اس اکاؤنٹ میں وہ پیسے جمع ہوتے ہیں، آدھے مسجد نبوی پر خرچ ہوتے ہیں اور آدھے مدینہ کے غریبوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ آج بھی 1445 سال بعد بھی حضرت عثمان غنی کی سخاوت مدینہ طیبہ میں چل رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت علی کی شادی ہے، حضرت علی نے حق مہر دینا ہے، حضرت علی کو پیسوں کی ضرورت ہے، حضرت علی اپنی زرہ اپنا سامان لے کر کے بیچنے کے لیے بازار میں جا رہے ہیں کہ ان کو بیچوں، شادی کے لیے خرچہ بناؤں، حق مہر کے لیے خرچہ بناؤں۔ حضرت عثمان غنی مل جاتے ہیں، کہاں جا رہے ہو بھائی علی؟ فرمایا یہ چیزیں بیچنے جا رہا ہوں، شادی کا پروگرام ہے۔ فرمایا کتنے کی بیچو گے؟ انہوں نے جو قیمت بتائی وہ حضرت عثمان غنی نے ادا کر دی، چیزیں لے لی اور پھر فرمایا جاؤ خرچہ کرو۔ جب خرچہ کر لیا چیزیں بھی آ کر کے واپس دے دی۔ فرمایا شادی علی کی ہو، مال عثمان کا ہو، یہ عثمان کو پسند ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں۔ مسجد نبوی تنگ ہوئی، میرے آقا نے فرمایا جو ساتھ والا پلاٹ خرید کرے اور مسجد کو دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پلاٹ خریدا اور حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ فرمایا یہ پلاٹ آپ کا ہے، چاہیں مسجد میں دے دیں، جہاں چاہیں خرچ کریں، یہ میں نے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے پہنچے حدیبیہ کے مقام پر اور آگے کافروں نے مشرکین مکہ نے عمرہ کرنے سے روک دیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضور نے اپنا ایلچی بنا کر کے، قاصد بنا کر کے مذاکرات کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا کہ تمہارے ان کے اوپر احسانات ہیں، ان سے جا کے بات کرو، ہمارا مقصد صرف عمرہ ہے، مکے پر قبضہ نہیں ہے، ہمیں عمرہ کرنے دو، ہم احرام باندھ چکے ہیں، سفر کر چکے ہیں، حرم کے حدود میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا۔ حضرت عثمان سے فرمایا تو چونکہ ہمارا محسن ہے، یہاں آیا ہوا ہے، ہم دروازہ کھول دیتے ہیں، تو عمرہ کر لے، تجھے اجازت دیتے ہیں۔ حضرت عثمان وہ عاشق رسول تھے، فرمایا اپنے نبی کے بغیر عثمان کو عمرہ کرنا پسند نہیں۔ جب افواہ پھیل گئی حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو حضور نے حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ سے ان کے خون پر بیعت لی کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم 1400 اپنا خون دے دیں گے، لیکن ایسے واپس نہیں جائیں گے۔ اور جب ہاتھ رکھا ہوا تھا حضور نے ایسے ایک صحابی اپنا ہاتھ اوپر رکھتا اور حضور سے اپنے خون کی بیعت کر رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ
اپنے پہلے ہاتھ پہ رکھا، فرمایا یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ تو گویا نبی نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ غزوہ اس کے اسلام کی پہلی جنگ ہے، اسلام کا پہلا مارکہ ہے، ابھی پہلا ہی مقابلہ ہونے جا رہا ہے، بدر کا مقام ہے، غزوہ بدر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت رقیہ وہ بیمار ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم یہاں ان کی تیمارداری کرو، اپنی بیوی کے پاس رہو، تم ان کا خیال رکھو، ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ اب جب جنگ ہو گئی، مسلمان جیت گئے، کامیاب ہو گئے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، تو میرے آقا نے حضرت عثمان کا مال غنیمت میں حصہ رکھا۔ فرمایا عثمان چونکہ میرے حکم سے وہاں ہے، اس لیے عثمان وہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں ہے، وہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں ہے، جنگ میں شریک نہ ہوتے ہوئے بھی گویا وہ جنگ میں شریک ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت میں سے جیسے ان صحابہ کو حصہ دیا جنہوں نے باقاعدہ جنگ لڑی، تو حضرت عثمان کو بھی حصہ دیا جو حضور کے حکم کے مطابق اپنی بیوی کی خدمت کے لیے، تیمارداری کے لیے مدینہ طیبہ میں موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا میں اپنے ایمان کی دلیل لے کے آؤں گا، دوسرا اپنے ایمان کا ثبوت لے کے آئے گا، تیسرا اپنے لیے کوئی ثبوت لے کے آئے گا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں گے، شہداء کی لسٹ میں، شہداء کی فہرست میں، شہداء کی جماعت میں، شہداء کے گروہ میں حضرت عثمان غنی بھی کھڑے ہوں گے۔ بدر کے شہید کہیں گے ہماری شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، احد کے شہید کہیں گے ہماری شہادت کی گواہی میدان احد دے گا، خیبر والے کہیں گے میدان خیبر دے گا، ایسے ہی تبوک والے، ایسے ہی فلاں۔ لیکن جب نمبر آئے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو حضرت عثمان فرمائیں گے میری شہادت کا گواہ اللہ کا قرآن ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر حضرت عثمان غنی کے خون کا قطرہ گرا ہے۔ پہلا جب ظالم نے خنجر کا وار کیا ہے، جسم سے نکلنے والا خون، سامنے کھلا رکھا قرآن تھا، حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے حملہ کیا گیا ہے، اور خنجر کے وار سے جو خون نکلا ہے قرآن پہ گیا ہے، قرآن کی اس آیت پہ گیا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اور وہ نسخہ قرآن مجید کا آج بھی مصر کے اندر باقاعدہ موجود ہے، جس پر حضرت عثمان غنی کے قرآن کے خون کا یہ قطرہ اس آیت پر لگا ہوا ہے۔ تو گویا ان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، ان کی شہادت کی گواہی اللہ کا کلام دے گا۔ حضرت عثمان غنی وہ مظلوم مدینہ ہیں کہ جن کا پانی 40 دن بند کیا گیا، کن کا؟ جنہوں نے پورا کنواں خرید کر کے مدینہ والوں کے لیے وقف کیا تھا، لیکن ظالموں نے اسی مدینے میں اسی چشمے کا پانی، اسی کنویں کا پانی حضرت عثمان غنی پر بند کیا، 40 دن پانی بند رہا۔ ہم قرآن پڑھیں ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم قرآن پڑھیں ہمیں خشکی ہوتی ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے پیاس لگتی، میں قرآن پڑھتا، پیاس ختم ہو جاتی، مجھے پیاس لگتی تھی میں قرآن اور پڑھتا، اللہ پیاس ختم کر دیتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ کے اندر اپنا خون دیا، لیکن مدینہ طیبہ کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہانا برداشت نہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت، حسنین کریمین سمیت اور کافی ساری تعداد صحابہ کی حضرت عثمان کے باقاعدہ سامنے آئے، آ کے درخواست کی آپ امیر المومنین ہیں، ہمیں اجازت دیں، ہم ان بلوائیوں کے خلاف، ان باغیوں کے خلاف ہم جہاد کرتے ہیں، ہتھیار اٹھاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے خون کے لیے مدینہ کی گلیوں کو خون آلودہ نہیں کرنا چاہتا، اپنی جان دے دوں گا لیکن مدینہ طیبہ میں خون بہانا برداشت نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں
جن کے بارے میں آقا نے خود فرمایا تھا۔ ایک موقع پر پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھا، حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو، پہاڑ کو خطاب کر کے فرمایا، اے پہاڑ تو جانتا ہے تیرے اوپر کون ہے؟ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید۔ اپنے بارے میں فرمایا ایک نبی ہے، ابو بکر صدیق کے بارے میں ایک صدیق ہے، اور حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ 2 شہید۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان وہ شخصیت ہیں جن سے فرشتے اور جنت کے حوریں بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ حیا کا پیکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، مرد ہے پنڈلی سے کپڑا ہٹانا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک صحابی آیا، دوسرا صحابی آیا، حضور ٹیک لگے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ٹانگیں لمبی کی ہوئی ہیں، کپڑا پنڈلی سے ہٹا ہوا ہے، لیکن اچانک حضرت عثمان تشریف لائے، اجازت چاہیے اندر آنے کی، تو حضور اٹھے اور اپنے کپڑے کو پنڈلی پر ٹھیک کیا، پنڈلی کو چھپایا۔ کچھ کسی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ پہلے فلاں بھی آیا، فلاں بھی آیا، فلاں بھی آیا، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ عثمان ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ یہ میں آخری بات سے نوجوانوں تمہیں میسج دینا چاہتا ہوں، اس سے پتہ کیا چلا کہ بلا ضرورت جسم کھولنا یہ حیا کے خلاف ہے۔ بلا ضرورت جسم کھولنا مرد کے لیے بھی حیا کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے آقا نے وہ پنڈلی اپنی چھپا دی، فرمایا عثمان چونکہ حیا والا ہے، اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو ہم اس سے حیا کیوں نہ کریں۔ میرے آقا نے پنڈلی چھپا دی، اور آج ہم پتہ نہیں کیا کیا لباس پہن کر کے اپنے گھروں کے اندر گھٹنے بھی ننگے، آدھی رانیں بھی ننگی، اوپر ناف کے نیچے والا حصہ بھی کچھ ننگا، اور سمجھتے ہیں ہم بڑے تہذیب یافتہ ہو گئے ہیں، پڑھے لکھے ہو گئے ہیں۔ تم سے تو اس حالت میں جانور بھی نفرت کرتے ہیں۔ اس ننگے بندے سے گھر کی مستورات کیا، یہ غیرت کے بھی خلاف ہے، حیا کے بھی خلاف ہے۔ اکثر دیکھا ہے صبح صبح آنکھ ملتے ہوئے بستر سے اٹھیں گے، کس وقت؟ جب بچوں کو سکول چھوڑنا ہے، تو اسی حال میں جو رات کو پہن کے بستر میں کپڑے سوئے تھے، موٹر سائیکل اسٹارٹ کیا، بچوں کو بٹھایا، وہ جا رہے ہیں اور سکول کے دروازوں پہ گھٹنے ٹانگیں ننگی کر کے کھڑے ہیں۔ بے شرمی کی انتہا ہے۔ مسلمان ہیں ہم لوگ، ہمیں غیرت سکھاتا ہے ہمارا دین، حیا سکھاتا ہے ہمارا دین، ہمارا دین حیا کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے ان اللہ حیی، اللہ سب سے بڑا حیا دار ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، ان اللہ حیی، اللہ سب سے بڑا حیا دار ہے، اور اللہ حیا والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے حیا کا سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔